Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی جانب سے جو بڑا ہی زبردست اور علم والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ کی آیتوں میں وہ لوگ جھگڑتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، تو تمہیں ان کا یہ الٹ پھیر اور بات کرنا اور چلنا پھرنا ملک میں دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان کے بعد بہت سی جماعتوں اور فرقوں نے جھٹلایا، اور ہر ایک امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ ان کو پکڑ لے اور ان سے باطل کے ساتھ جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعے حق کو یہ شکست دے دے. تو میں نے ان کی گرفت کر لی تو کیسا عذاب تھا. ایسے ہی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جہنم والے ہیں. یہ سورہ مومن ہے. مومن کا مطلب ایمان لانے والا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، اور مومن اللہ کی صفت بھی ہے. اس سورہ کا آغاز حامیم سے ہوا ہے. حامیم یہ 7 سورتیں ہیں جو لگاتار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ جو حامیم ہیں سورتیں، یہ اس قرآن کا گویا کی باغ ہیں. جیسے انسان صحرا میں چل رہا ہو، ریگستان میں جا رہا ہو تو دور دور تک نہ اسے درخت نظر آئے، نہ پانی کی اسے کوئی شکل دکھائی پڑے، لیکن وہ ریگستان میں سفر کر رہا ہے. کافی دور جانے کے بعد اسے کچھ نمی سی محسوس ہوئی، اسے لگا کہ یہاں پر شاید کچھ پانی کے آثار ہیں یا بارش وغیرہ ہوئی ہے، تو اسے تھوڑی سی خوشی ہوئی. اس کے بعد جب وہ آگے جاتا ہے تو اسے درخت نظر آتے ہیں اور پورا ایریا سرسبز و شاداب نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش سے یہ قرآن کی مثال دی گئی ہے. قرآن کی مثال دی گئی ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ جب بارش ہو گئی ہے
تو رکھی بات ہے کہ ہریالی بھی ہوگی اور باغات بھی ہوں گے اور ہری چیزیں بھی پیدا ہوں گی، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حوامیم ہے یعنی 7 حامیم، یہ جو ہے یہ باغات ہے۔ تو گویا کہ پورا قرآن بارش کی مانند ہے اور حامیم جو ہے یہ باغات کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تو سونے سے پہلے حامیم سے شروع کرو اور لا ینصرون تک ضرور پڑھو وغیرہ وغیرہ۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر لفظ جدا جدا الگ الگ پڑھا جائے، ہر حرف، ہر لفظ، ہر کلمہ نہیں، ایک ایک ورڈ نہیں، بلکہ ایک ایک الفابیٹ، ایک ایک حرف وہ کیا جائے، الگ الگ پڑھا جائے۔ قرآن میں جتنی آیتیں موجود ہیں، جتنے کلمات موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسی میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل ایک ورڈ، کتاب ایک ورڈ، من ایک ورڈ، اللہ ایک ورڈ، عزیز ایک ورڈ، علیم ایک ورڈ ہے۔ تو کئی حرف اور الفابیٹس کو ملا کر ایک ورڈ بنا۔ لیکن حامیم یہ 2 لفظ مل کر ہے، لیکن دونوں الگ الگ پڑھا جا رہا ہے، دونوں الگ الگ، ہا الگ پڑھ رہے ہیں اور میم الگ پڑھ رہے ہیں۔ الف لام میم، الف الگ پڑھ رہے ہیں، لام الگ پڑھ رہے ہیں، میم الگ پڑھ رہے ہیں۔ الف لام میم را، الف الگ، لام الگ، میم الگ، را الگ وغیرہ وغیرہ۔ تو پورے قرآن میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کو حروف مقطعات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر حرف جدا جدا الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کے نام تو بہت سے نام کے بارے میں تو ہے ہی کہ وہ اسم اعظم ہے، حیون ہے، قیوم ہے، لفظ اللہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسم اعظم ہے۔ لیکن اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے، کیونکہ اللہ کی جو صفت ہے وہ صفت ایسی نہیں کہ ایک دن ہے اور دوسرے دن کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وہ صفت ہے اور پورے طور پر ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ سننے والا ایسا ہے کہ پوری کائنات میں تمام مخلوق کی آواز وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ نہ بھولتا ہے، نہ اسے کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھنے والا ہے، اپنی تمام مخلوقات پر بیک وقت نظر رکھنے والا ہے اور کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یدرک الابصار ولا تدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آنکھ بند کیا دکھنا بند، موت ہو گئی دکھنا بند، سننا بند، بولنا بند، چلنا بند، ہر طاقت جو ہمارے اندر تھی وہ ختم۔ اور اللہ کے اندر جو طاقت ہے، جو صفت ہے، وہ پائیدار ہے۔ اس لیے اللہ کا ہر نام اگر اس میں اعظم مانا جائے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ باقی اس میں جو خاص ہیں جن کے بارے میں بہت سی چیزوں سے اشارہ ملتا ہے، روایتوں سے اور تمام تجربات سے، تو وہ خاص الفاظ الگ ہیں۔ اب یہ حامیم 2 لفظ سے بنا ہے، 2 حرف سے، ایک ہا ایک میم۔ تو ایک تو اللہ کا اسم نام ہو گیا، دوسرے کہ اللہ کے صفاتی نام بہت سے ایسے ہیں جو ہا سے شروع ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو میم سے شروع ہوتے ہیں۔ ہا سے جیسے حیون، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، حنان، بہت زیادہ، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، کیا بولتے ہیں کہ حمیدن، سب سے زیادہ تعریف والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ایک جگہ عزیز الحمید بھی آیا ہے کہ اللہ بڑا غالب بھی ہے اور بڑی تعریف والا بھی ہے۔ تو ہا سے شروع ہونے والے جو کلمات ہیں تو ہا سے مراد وہ ہیں، اور میم سے شروع ہونے والے جو اللہ کے نام ہیں وہ ہیں، جیسے منان، سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، مجید، سب سے زیادہ بزرگ۔ تو جو میم سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں، اللہ کے نام ہیں، وہ میم سے مراد ہو گئے۔ تو حامیم میں اللہ کے وہ تمام نام جو
اللہ کی صفات اور اس کی قدرت میں سے ہیں اور بندوں پر غالب آنے والے ہیں اور بندوں کے گناہوں پر بھی وہ غالب آ جاتے ہیں، تو اللہ کے وہ تمام نام اس میں بیان کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بڑا ہی غالب بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ پھر اللہ کی کچھ صفات بیان کی گئی یہاں پر، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ غافر الذنب گناہ کا بخشنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت ترین سزا دینے والا ہے، ذی الطول بہت ہی قدرت والا ہے۔ یہ اللہ کی صفات جو بندوں کے حالات اور ان کے احوال اور کیفیات کے لحاظ سے ہیں، وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی۔ جو اللہ رب العزت سے مغفرت چاہے، اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت کرتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو غافر الذنب اور قابل توبی یہ دونوں ایک ہی نام ہے، کیونکہ گناہ اگر بخش رہا ہے تبھی توبہ قبول ہو گئی، اور توبہ قبول کر رہا ہے تو گناہ بخش دیے اس نے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہم پلہ لفظ ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو اس میں اللہ کی قدرت عظیم اس میں مزید جھلک نظر آتی ہے اس کی۔ وہ کیسے کہ بعض مومن بندے ہیں جو ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ ہی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ سے جا ملتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ بعض مومن ایسے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ ارادہ کر رہے ہیں ہم توبہ کریں گے، لیکن توبہ کی ان کو توفیق نہیں ہو پائی، لیکن ایمان والے تو ہیں، کلمے والے تو ہیں، اللہ کا اقرار کرنے والے تو ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اپنے اس بندے کے گناہ معاف فرما دے، تو آخرت میں کیا کرے گا کہ اس بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا۔ بہت سے حدیثوں میں آیا تھا کہ اللہ رب العزت کسی بندے کی بخشش کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے کہ اس کو پردے میں لے آئیں گے، وہ ہوگا اللہ کی ذات۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے کیا کیا گناہ کیے، میں نے سب سے پردہ کر دیا ہے، اپنے گناہ صحیح صحیح بتا۔ تو وہ دیکھے گا کہ مجھے کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، وہاں پر چھپائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، ہم اپنے گناہ کا اظہار کر دیں اور ظاہر کر دیں، پھر اللہ رب العزت کہے چل واپس جہنم میں جا، تمہارے ڈر کے اس پردے کے اندر بھی گناہ نہیں بتائے گا۔ اللہ کہے گا چل اچھا، اللہ اسے پلسرات پار کرا دے گا۔ جب پلسرات پار ہو جائے گا، جہنم کے اوپر سے پلسرات وہ گزر جائے گا، جنت میں جانے سے پہلے اللہ پوچھے گا میرے بندے اب تو اپنے گناہ بتا دے، میں نے تجھے پلسرات بھی پار کرا دیا، تو دیکھے گا کوئی ہے نہیں، وہاں بھی جھوٹ بول جائے گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کی۔ اللہ رب العزت وہاں پر اس کے ایک ایک گناہ پھر دکھائے گا، پردے کے اندر کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا۔ یہ دیکھ میرے بندے تو نے فلاں سرزمین پر زمین کے فلاں ٹکڑے پر یہ گناہ کیا تھا، یہ دیکھ، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، یہ دیکھ، یہ تو نے گناہ کیا تھا، یہ دیکھ، میں نے پردہ کر دیا ان گناہوں پر اور ان کو بخش دیا، مغفرت کر دی تیری۔ جب اللہ رب العزت سارے گناہ اس کے گنائیں گے، چند گناہ گنائیں گے اور کہے گا کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، جا تو جنت میں چلا جا، تو مارے خوشی کا کہا گیا میرے پروردگار ابھی تو اس سے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں جو گنائے نہیں گئے، ابھی دکھائے نہیں گئے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والا تھا، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا، اس کی مغفرت کی اور اس کے بعد اس کو جنت میں ڈال دیا اور اس کے گناہ مٹا دیے۔ تو بغیر توبہ کے اگر کوئی مومن بندہ مر گیا اور اللہ اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کہا غافر الذنب، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر توبہ کر لے سونے پہ سہاگا، گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور توبہ بھی قبول کر رہا ہے اور اس پر اس کو اجر دے رہا ہے، اس توبہ کرنے پر اس کو کیا کر رہا ہے؟ اجر دے رہا ہے۔ توبہ کرنے کی وجہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جتنے گناہ اس نے کیے
جو نیکیاں کی اس کا اجر مل گیا، جتنے اس نے گناہ کیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے اس بندے کی توبہ قبول کر لی، اس کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے اس کے گناہ پر، ہر گناہ پر ایک نیکی لکھ دی جائے، لہذا جتنے گناہ اس نے کیے تھے اس کے بدلے میں ایک ایک نیکی بھی اس کو مل جائے گی۔ یہ غافر ذنبی قابل توبی، یہ دونوں کی صفت ہے اس بندے کے لیے جو توبہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا شدید العقاب، ہاں جو توبہ نہ کرے، جو گناہوں میں ڈوب جائے، کفر میں مگن رہے اور اللہ پر دوسری مخلوقات کو معبود سمجھنے لگے کہ یہ ہے اور اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کیا بولتے ہیں کہ شدید العقاب، کہ بہت سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب یہ کلمات آپ پڑھیں اور تلاوت کریں تو جب آپ کہیں گے غافر ذنبی تو فوراً دعا کریں، یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی، اے گناہ معاف کرنے والے میرے گناہ مجھ سے معاف فرماتے۔ جب کہیے آپ قابل توبی تو کہیے یا قابل التوبی اقبل توبتی، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ بھی قبول فرما لے۔ جب شدید العقاب پڑھیے تو کہیے یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے گناہوں پر سخت ترین سزا دینے والے رب تو میری گرفت نہ فرما، تو مجھے سزا نہ دے۔ یہ دعا بھی کریں، تلاوت کے ساتھ ساتھ جب یہ الفاظ آئیں تو فوراً یہ پڑھیں، بلکہ یہاں تک کہ اگر امام پڑھ رہا ہو تو آپ پیچھے یہ دعا پڑھیں۔ امام کہے کہ غافر ذنبی تو آپ فوراً کہے یا غافر الذنب اغفر لی، امام کہے قابل التوبی تو آپ فوراً کہے یا قابل التوبی اقبل توبتی، جب امام کہے شدید العقابی تب آپ فوراً کہے یا شدید العقابی لا تعاقبنی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ بڑا احسان کرنے والا ہے بندے پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں جو احسان ہوگا وہ صرف مومن بندوں کے ساتھ ہوگا، کافروں کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ دنیا میں دونوں پر احسان ہے، نعمتوں سے ان کو مالا مال کر رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، راحت اور آرام کی ساری سہولیات ان کو میسر فرما رہا ہے، ساری چیزوں سے نواز رہا ہے۔ دنیا میں اس کا احسان بالکل عام ہے، لیکن آخرت میں اس کا احسان خاص ہوگا، صرف مومن بندوں کے ساتھ، گناہوں کے معاف کرنے کے اعتبار سے، جنت میں لے جانے کے اعتبار سے، نعمتوں کے نوازنے کے اعتبار سے، یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہوگا، کافروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں میں کون لوگ جھگڑتے ہیں؟ جو کفر کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں۔ بعض صحابہ کو دیکھا کہ آیتوں میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، جو کچھ آیتیں محکمات میں سے ہیں، کچھ متشابہات میں سے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ ایک آیت دوسرے کی تائید کرے اور ایک آیت دوسرے کی وضاحت کرے، اور تم نے کیا کیا کہ ایک آیت سے دوسرے آیت کے خلاف تم جھگڑ رہے، تم نے لڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ نے اس لیے نازل نہیں کی آیتیں، کیا آیتیں نازل اس لیے کی ہیں کہ تم اس میں جھگڑو؟ نہیں، اللہ نے جو اس آیتیں نازل فرمائی اس لیے کی تاکہ ایک آیت کے ذریعے دوسرے آیت کی وضاحت مکمل طور پر ہو جائے، اس کی تائید ہو جائے، اس لیے فرمایا، اس لیے نازل فرمائی۔ اس لیے قرآن کے سلسلے میں جھگڑو مت، کیونکہ کون لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں؟ جو کفر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جھگڑنے والے ہیں۔ اور جھگڑا کیسے کرتے ہیں؟ وہ نبی سے کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، ارے یہ نبی کیسے ہو گیا؟ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے۔ ما لھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے عجیب رسول ہے، یہ کھاتا بھی ہے، یہ پیتا بھی ہے، یہ بازار میں جاتا بھی ہے، یہ کاروبار بھی کرتا ہے، یہ ساری دنیاوی کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں رسول ہوں۔ کیسے جھگڑیں گے؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة نرى ربنا او نرى ربنا، نبی سے کہیں گے ارے آپ نبی ہیں، ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم آخرت پر ایمان اس طرح نہیں لائیں گے، ہم اس وقت ایمان لائیں گے جبکہ فرشتے ہمارے پاس اتر کے آ جائیں یا ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں، تب ہم آپ کو رسول مانیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح رسول کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو جو کافر ہیں، جو اللہ کے ذات پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
وہ لوگ جھگڑنے والے ہیں۔ قرآن نے ان کے جھگڑے کو مختلف اعتبار سے پیش کیا ہے۔ اور جو یہودی اور عیسائی ہیں انہوں نے تو اپنی کتاب تو ضائع کر ہی دی، اور اپنی کتاب کے روشنی میں جو کچھ بھی بچا ہے قرآن کو سامنے رکھ کر پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آیت آئی جس میں جبریل امین کا واقعہ آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ روح امین کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر الروح الامین سے مراد میکائیل ہے تو ہم تو آپ کو نبی مان لیں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ الروح الامین سے مراد جبریل ہے تو جبریل سے ہمارا جھگڑا ہے، ہم نہیں مانیں گے آپ کو۔ یہ باقاعدہ یہودیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہمارا ان سے جھگڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جو جبریل سے نفرت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں، اللہ سے نفرت کرنے والے ہیں۔ جبریل کی کیا حیثیت کہ وہ کوئی کسی کو کچھ کر سکے؟ میں جو حکم دیتا ہوں اس حکم کے مطابق جبریل جا کر کام کرتے ہیں۔ جبریل نہ کسی کو ہٹاتے ہیں، نہ جبریل کسی کو کوئی چیز کرتے ہیں۔ تو جبریل کا کام صرف اتنا ہے کہ جو میں نے پیغام دیا وہ وہاں تک پہنچا دیا۔ تو ان کی یہ تمنا تھی کہ آخری نبی جو ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ ہماری قوم میں آئے۔ یہ عیسائیوں کا وہ تھا، یہ یہودیوں کا وہ تھا کہ آخری نبی ہمارے قوم میں آئے، لیکن جب جبریل امین آئے وہی ہمیشہ ہر نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرب میں آئے اور نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، یہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اسے آپ پڑھیے، اسے لوگوں کو سنائیے اور دعوت کا فریضہ انجام دیجیے۔ تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو آپ سے نفرت ہو گئی اور کہنے لگے جبریل جو پیغام ہمارے قوم میں نبی کے لیے لانے والے تھے وہ دوسری قوم میں چلے گئے، اس لیے ہم کو جبریل سے نفرت ہے۔ تو اللہ سے نفرت کرنے والے، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے وہ ہیں جو کافر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو ہم نے مالا مال کر دیا دنیا میں، وہ خوب نعمتوں میں پل رہے ہیں، ناز و نعم میں پل رہے ہیں، خوب مالداری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ملک میں ان کی یہ چلت پھرت، ان کا یہ غرور اور تمکنت، ان کا یہ عہدہ اور ان کا یہ مال پر اور کیا بولتے ہیں کہ سطوت اور قدرت اور طاقت اور کیا بولتے ہیں حکومت، ان پر ان کا غلبہ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند دن کی چیزیں ہیں۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قومیں آئیں، انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا برائی کا، قتل کا، بہت سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً ایک وقت میں انہوں نے 50 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ 47-48 انبیاء علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ آتا ہے کہ وہ بیک وقت انہوں نے قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو بیک وقت انہوں نے قتل کیا، اتنے خبیث لوگ تھے۔ تو وہ ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا کہ ان کو پکڑ لیں، ان کو قتل کر دیں اور باطل کے ذریعے نبی سے وہ جھگڑا کریں اور حق بات کو وہ جو شکست دے دیں، نبی کو وہ شکست دے دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ برائی کا ارادہ کیا، نبی کے ساتھ بدسلوکی کا ارادہ کیا، فاخذتہم، تو میں نے ان کی گرفت کر لی۔ جب گرفت کر لی، اللہ نے جس کی گرفت کر لی، فکیف کان عقاب، تو اللہ کی گرفت کیسی ہوتی ہے؟ پھر انسان بھاگنا چاہے، بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کے بات کافروں پر ثابت ہو جاتی ہے، کفر کرنے والوں پر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے؟ انہم اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے اور ان کے گناہ بخشنے والا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ان پر احسان کرنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اللہ ان کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔